آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل، حرف و صدا کے آسمان پر روشن ادیبوں اور دانشوروں کی تنظیم قلمکار انٹرنیشنل۔ اب ملکوں کی آزادی کی بات میں لیں، آپ صرف اپنے معاشرے کی آزادی پہ آ جائیں، آپ اپنے کرسچینٹی کے لوگوں کی آزادی پہ آ جائیں کہ ہم نے پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے تھوڑی سی کہ ہم اپنی بہت سی آزادیوں کو جو ہے نا وہ غلط طریقے سے لے لیتے ہیں، اور آزادی کو جب غلط طریقے سے لیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ چاہے آپ کے گھر کے رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ کی فیملی میں 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، تو اس کو بھی اگر آپ نہیں کرتے، آپ زیادہ آزادی دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بچے میں کسی نہ کسی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے۔ جی آ جاتی، بالکل صحیح بات۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں آپ بات کو دوسری بات کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چرچز کی اور اس میں یہ چیزیں جو ہے ٹھیک ہے، ایک آزادی ہے، پر اس کو آپ اس کے ساتھ ملانا، میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں، میں کسی کی نہیں دے رہا، جی وہ یہ ہے کہ یہ باتیں واقعی نہیں کہ چرچز میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں میرے حساب سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ٹیچر رہ چکے ہیں، میری مدر ٹیچر رہ چکی ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اسکول لیول تک، بالکل صحیح بات ہونی چاہیے۔ آپ کو اس کی اب اگر آپ اس کو اپنے چرچز میں یا اس میں ریلیجن میں شامل کرتے ہیں تو پھر یہ علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ اب آزادی کی بات اب یہ کر لیں کہ آپ کو فرض کریں یہاں پر کرسچینٹی کو یورپ میں کہیں بڑی آزادی ہے، پر اس کے ریزلٹس بھی آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، جو بک آپ نے پڑھی، بشپ صاحب کی بات تھی، تو بات نظر یہی آ جاتی ہے نا کہ جب ہم زیادہ آزادی دیتے ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو چیک کیا۔ عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی گل نہیں، آزاد ہے گیا یہ چیزیں، خیر ہے اگر کوئی کسی انکار نہیں، پر یہ بات غلط ہے۔ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بالکل بالکل اور میں آپ کی اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ آزادی ٹھیک ہے آپ منائیں، پر ایک لمٹ تک منائیں۔ اب اگر ہم وہ قائد اعظم پہ چلی جائیں، وہی اپنا 73 کا آئین تو پھر آپ کو کرسچن نے بنا کے دیا تھا پاکستان، جیسے کہ نہیں ہے جنہوں نے آپ کو لا بنا کے دیا تھا، اور وہ آپ آج تک اسی کو توڑ پھوڑ کے کھا رہے ہیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہر کوئی یہاں پہ جو ہے اپنے پروفیشن کے مطابق اس چیز کو دیکھتا ہے۔ جی ٹیچر اور پرنسپل جو ہیں وہ اس کو اپنے لیول پہ دیکھتے ہیں۔ جی ایک جو صحافی ہے، جو رائٹر ہے، وہ اس کو اپنے اینگل سے دیکھے گا۔ جی جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، وہ ان کو اپنے اینگل سے دیکھیں گی۔ اب بات یہ تھی کہ میں ایک بزنس مین ہوں، میں اس آزادی کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ابھی کبھی آپ دوبارہ موقع دیں گے تو میں اس چیز پہ ڈسکس کروں گا۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ آزادی جس کو بھی ملے، چاہے وہ ملک کی ہو چاہے گھر کی، اس کو ایک لمٹ میں رہ کے اور اس کو ایک رول اینڈ ریگولیشنز پہ کرنا چاہیے۔ رولز اس کے ضوابط ہونے چاہیے کوئی ایسا نہیں۔ اگر ہم ان رولز اینڈ ریگولیشن کو بریک کر کے کہیں گے کہ جی فلانی چیز ایسے فلانی چیز آتی ہے، تو پھر تو ہم آزادی کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آزادی، ناصر بھائی وہی بات کر رہے تھے کہ چرچ میں اسپیکر کی، تو بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ آپ ببلیکل بھی دیکھیں تو آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب تو ویسے بھی وہ چرچز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے وہ وائی فائیز آ گئے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ ترقیاں ہو گئی ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ ہر چیز کو کریں۔ اور جہاں تک آپ اس چیز کا لیتے کہ ہمیں مذہبی آزادی کتنی ہے، ہر کوئی اپنے لیول سے دیکھتا ہے۔ جی جی مذہبی آزادی اس حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ایوریج ہے، نہ ہم اس کو زیادہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو کم کہہ سکتے ہیں۔ اگر اکارڈنگ ٹو دیکھا جائے کہ جب پاک و ہند کی بات چلتی ہے، پرانی بات چلتی ہے، تو کمپیریزن کیا جائے کہ وہ اپنی منورٹیز کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ نے تو پڑھا بھی ہوگا، پڑھایا بھی ہوگا کہ اس ٹائم پہ اپنی وہ منورٹیز کے ساتھ، تو یہ سر دیکھیں ایک نا دنیا چل رہی ہے، آزادی ملی، اور اس کو ہمارے اوپر بھی تھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں۔ ایوریج ایک چیز چل رہی ہے۔
جی تھینک یو سو مچ جی تھینک یو سو مچ سیمول پال صاحب. آپ بتا رہے تھے کہ واقعی آزادی جو ہے اس کے اندر لمیٹیشن ہوتی ہیں قانون و ضوابط کے اندر رہ کر. جیسے پاکستان اگر آزاد ہے, میں آزاد ہوں بحیثیت پاکستانی, تو کیا مجھے مذہبی آزادی ہے؟ کیا میں اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک تو بات کو روز اسپیکر لگاتے ہیں اور وہ تو شور کرتے ہیں اگر میں کروں تو یا تو قانون کے مطابق, اس کو اگر آپ قانون کی طرف لے کے جائیں گے نا تو پھر تو زیادہ ہے. سب کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, وہ جو نہیں ہے. اور انصاف جو ہے وہ کسی کو ملتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ انصاف خرید لیتا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیچارہ وہ رگڑتا ہے, اپنی ایڈیاں رگڑتا ہے, جیلوں کے اندر سڑتے ہیں, غلطی سڑتے ہیں. تو یہ انصاف ہے. اور یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ایک تو کوئی بھی کنٹرول کسی چیز پہ نہیں ہے. تو ایوریج جان صاحب یہ جو آزادی ہے, لفظ آزادی جو ہے وہ واقعی ہمارے بعد جو ملکوں نے ملک آزاد ہوئے انہوں نے بہت ترقی کی, اور انہوں نے سوچا کہ یہ ملک جو ہمیں ملا ہے, یہ جگہ جو ملی ہے, آپ ایک گھر خریدتے ہیں تو گھر کو آپ سنوارتے ہیں, ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر لگاتے ہیں کہ جی یہ والا جو کمرہ ہے, یہ اس کمرے میں بیٹھیں گے لوگ, باہر سے آئیں گے, یہ ہمارا کھانے کا کمرہ ہے, یہ ہے, اس وقت کھانا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت. تو ایک اصول ہوتا ہے کوئی. اور میں جب پڑھ رہا تھا کہ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان کی معیشت کے 26 خرب 60 ارب روپے جو ہیں وہ اشرافیہ کو دی جانے والی معاشی مراعات پر خرچ ہوتا ہے, اور یہ پوری اس کا 7.4 ارب جو ہے وہ ڈالر بنتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں تو یہ سارا جو کہتے ہیں پھر یہ غریب ملک ہے, اور یہ 95 کروڑ 46 لاکھ روپیہ جو ہے یہ سیکورٹی پر خرچ ہوتا ہے اسلام آباد کی صرف. اور اسلام آباد جو سیکورٹی ہے یہ کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی, پارلیمان کی, جاگیرداروں کی, کارپوریٹ مالکان کی, اور بڑے بڑے لوگوں پر اتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو مختصر سر یہ بتائیں, میں مختصر یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی 2-4 لفظ بولیں, مجھے پتا ہے آپ کے پاس تو بہت کچھ مواد ہے, آپ ایک ریسرچر بھی ہیں, اور اگر آپ ایوریج جان صاحب کو جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ پہلے آئے تھے گوری صاحب, تو آپ محقق بھی ہیں, مصنف ہے, اور مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے رہتے ہیں, مختلف عنوانات پر موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں. نیو جرسی یو ایس اے مقیم ہے پچھلے 30 سال سے, اور وہاں پہ نیو جرسی گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں, آفس میں آفیسر ہیں, ٹاؤن پلانر ہیں. جی سر ایوریج جان صاحب. تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل آئی اپالوجائز کہ میں لیٹ ہو گیا, وقت کا جو تھا وہ کنفیوژن ہو. ڈاکٹر صاحب, گوری صاحب کی میں نے باتیں سنی, سیمول صاحب کی سنی, عادل صاحب کی سنی. بہت خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے ہماری انڈیپینڈنس کی, لیکن آج میں یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ ہم آزاد کیوں ہوئے. Why did Pakistan came into existence? اس کے اوپر بہت ساری ہسٹری ہے, کیونکہ ملک جب بھی آزاد ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے, اور پھر جب وہ سٹرگل ہم کرتے ہیں تو ہم ایک ضابطہ اخلاق, ایک قانون, ایک کانسٹیٹیوشن ملک بننے سے پہلے تیار کر لیتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لحاظ سے نہیں کیا گیا. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں. ایگزیکٹلی, بالکل جب صحیح. اسرائیل نے جب آزادی لی, اسرائیل نے جب وہاں پہ آ کے برٹش رول سے اپنی قومیت کو منوایا, تو اسرائیل کے پاس thousands of years کا ایکسپیرینس تھا how to rule a government. Similarly, برٹش نے جب ہمیں آزادی, بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی, آزادی کیوں دی تھی, کہ جب وہ کانسٹیٹیوشن پاس کیا تو انڈیا کے پاس thousands of years کا ایکسپیرینس تھا how to rule the government. مغلوں کی حکومتیں دیکھیں, اس سے پیچھے دوسری حکومتیں دیکھیں, ان کے پاس فارمیشن آف گورنمنٹ کا تھا, وہ فارمولا موجود تھا, ایکسپیرینس تھا گورننگ کرنے کی. ایران کو دیکھ لیں, آپ دوسری حکومتوں کو دیکھیں, سعودی عربیہ کو دیکھیں. لیکن یہ ہمارے جب پاکستان کو کانسٹیٹیوشنلی آزاد کیا گیا, ہمارے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا. بیک گراؤنڈ کیا تھی پاکستان کو آزاد کرنے کی, پاکستان کو بنانے کی؟ میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ برٹش wanted to divide India
into parts. وجہ کیا تھی, وہ کیوں یہاں پہ ایک ریلیجس اسٹیٹ لانا چاہتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ آپ رشیا کا ایک ڈیمانڈ تھی, رشیا کی ایک وش تھی. رشیا wanted to have access to warm waters. رشیا warm waters میں ان کی ایک کویسٹ تھی, warm waters میں جانے کے لیے, اور یہ ان کی کویسٹ جو تھی وہ نئی نہیں تھی, یہ ان کی کویسٹ 200-300 سال پرانی تھی. اس وقت رشیا کسی بھی طریقے سے وارم واٹر میں جانا چاہتا تھا, اوشن, عربین اوشن تک اپروچ کرنا چاہتا تھا, نمبر 1. نمبر 2, جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اس وقت ایک نئی وار شروع ہوئی جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں, اور وہ کولڈ وار تھی اگینسٹ دا کمیونزم. ہم نے کمیونزم کو ایک بلاک لگانا تھا, برٹش رول نے, یورپ نے, امریکہ نے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مذہبی جو حکومتیں ہیں ان کو ان کے ارد گرد اکٹھا کریں. اس میں سے پاکستان اور افغانستان were the target. جب پاکستان بنا, ہم بہت پرچار کرتے ہیں جی کہ کرسچنز نے اس میں ساتھ دیا اس کا. یہ غلط سوچ ہے. انڈیا کی میجورٹی آف جو پارٹیز تھی those were against partition. انڈیا کے میجورٹی لیڈرز تھے those were against partition. سوری, انڈیا کے جو میجورٹی تھی, آپ کرسچن پارٹی جو تھی جو انڈیا کی تھی, اس میں دیکھیں دونوں ہی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مائنارٹیز نے وہاں پہ مخالفت کی تھی ڈویژن کی. گدی نے مخالفت کی تھی ڈویژن کی, آپ کی جماعت اسلامیہ نے مخالفت کی تھی ڈویژن کی. لیکن چونکہ مسلم لیگ ایک نیا پودا تھا, نیا پودا پلانٹ کیا گیا تھا, مسلم لیگ کو استعمال کیا گیا کہ آپ جو ہے کم اپ ود آئیڈیا کہ ہمیں چاہیے ایک نیا ملک. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ they wanted to create a buffer zone to stop Russia. کیا ان کو پاکستان, انڈیا کے یا پاکستان مسلمانوں سے کوئی ہمدردی تھی؟ نہیں, ان کا اپنا ایجنڈا کچھ اور تھا, اس لیے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا. اوریجنلی جو پلان جو تھا اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا, جو سوچ برٹش میں پائی جاتی تھی, وہ یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے ان کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ڈکلیئر کیا جائے. لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ پھر فوج کس کنٹرول میں ہوگی. فوج کا کام تھا بلاک کرنا رشیا کو, اور وہ کس کے کنٹرول میں ہوگی. اس کی وجہ سے انہوں نے they wanted to have a strong Pakistan in between as a barrier to stop Russia. یہ تو ہوگی آزادی. پھر وہ آزادی جو کانسٹیٹیوشن تھا برٹش کا, جو وہاں پہ جو قانون پاس کیا گیا تھا 1947 ایکٹ جو پاس کیا گیا تھا, اس کے مطابق انہوں نے وہ ایکٹ کیوں پاس کیا گیا تھا کہ وہ that was requirement of League of Nations. اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ وجود میں لایا گیا. اب یہ دیکھیں کہ اس کے بہت سارے نظریات سامنے آئے. 2 قومی نظریہ ہے. اب 2 قومی نظریہ بیسیکلی 2 قومی نظریہ تو نہ رہا نا, وہ 2 مذہبی نظریہ بن گیا. تو کیونکہ قائد اعظم مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پہ پیش کرنا چاہتے تھے, ایک مذہب کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہتے تھے. علامہ اقبال بھی ان کو ایک قوم کے طور پہ پیش کرنا چاہتے تھے, ایک مذہب کے لحاظ سے پیش نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب پاکستان بن گیا, قائد اعظم وفات آ گئے, اس کے بعد یہاں پہ جو مذہب کا جو عنصر تھا وہ اسٹرانگ ہوتا گیا. جیسے کہ ہم نے دیکھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کیا ہوا. ایگزیکٹو ریزولوشن میں کیا ہوا کہ وہ بیسیکلی آپ کو تو پاکستان کو تو وہ پالیٹیشین سے نکال کے مولوی کے حوالے کر دیا گیا, اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ضیاء الحق نے اس کو اسٹرانگ کیا. اس لیے ہم اس آزادی کو مینٹین نہیں کر سکے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے بھائیوں نے, میرے دوستوں نے بتایا, میرے دوستوں نے یہ بتایا کہ ہم مینٹین کر ہی نہیں سکے, اس لیے کہ ہم تیار ہی نہیں تھے. ہمیں وہ تیاری
کا موقع نہیں دیا گیا. ہمیں 100 سال پہلے وہ تیاری جو کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی. ہمیں جلدی میں ایک ملک دے دیا گیا اور پھر ہمارے مسیح بڑے فخر سے تقریر کرتے ہیں جی کہ پاکستان بنانے میں مسیحوں کا ہاتھ ہے. نہیں، پاکستان بننے میں مسیحوں کا ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ دونوں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی ان میں ڈویژن کی مخالفت کی گئی، اور آپ اگر مسیحی جو اس وقت جو وہاں موجود تھے ممبر، آپ ان کی تقاریر پڑھے، انہوں نے مخالفت کی پاکستان کی. صرف اور صرف کرسچنز کا رول وہاں پہ آیا جب پنجاب کے تقسیم کا مسئلہ آیا تھا. جبکہ پنجاب کی تقسیم کے لیے جو کہ ریڈ کلف لائن تو پہلے ہی لگ چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اسی لائن کو آپ نے منظور کروانا تھا. اس کے لیے انہوں نے جو تھی وہ پنجاب اسمبلی کا وہ لیا، سہارا لیا اور ممبرز کو ساتھ ملایا. ممبرز کو ساتھ تو ملا تو لیا، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب ریزولوشن جس کو آپ 23 مارچ کا ریزولوشن کہتے ہیں، وہاں پہ ایک بندہ بھی کرسچن بندہ سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا تھا؟ nobody was there. جو پارٹیسپینٹس کی جو لسٹ ہے اس میں کسی کرسچن لیڈر کا نام نہیں تھا. نو. اب ہم آتے ہیں مینٹیننس آف انڈیپینڈنس. ہم بہت ناکام رہے ہیں انڈیپینڈنس کو مینٹین کرنے میں، ہم بہت ناکام رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ریسورس گروپ جو ہے وہ آپ کے اوپر عرصہ دراز سے حکومت کر رہا ہے. ان کی بات مانی جاتی ہے، قانون ان کا چلتا ہے. آپ کا عدالتی قانون جو ہے مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، آپ کی اکانومی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، اس لیے کہ ایک انٹرسٹ گروپ نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کی حکومت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اس قبضے کی وجہ سے جو ریسورسز ہیں وہ لے میں نہیں پہنچتے، جو ریسورسز ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں، جو ریسورسز ہیں وہ کرپٹ لوگ اس کے اوپر گرفت انہوں نے کی ہوئی ہے. وہ عام عوام کا تو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے. ہم اقلیت کی بات کرتے ہیں، یہاں تو عام عوام بھی غربت کی لائن سے نیچے ہے. اکانومی کی بات کی گئی، بہت خوبصورت بات کی گئی کہ جی I cannot hear you. اکانومی کی بات کی گئی تو اس وقت پاکستان بہت نیچے جا چکا ہے. اس لیے آزادی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو آنےسٹ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کو نیشنلسٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا جو پڑوسی جو ہے آج چاند کے اوپر لینڈ کرنے لگا ہے، ان کا جو چندریان 3 ہے، اور ہماری یونیورسٹیز اور ان کا یہ حال ہے، یہاں سیکس اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ دوسری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا پڑوسی کا کھڑے ہیں. اور پھر عدالتی نظام یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فیصلہ دے کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس کے جو سکینڈلس جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ہاں، سائنس کا یہ عالم ہے کہ جس بندے نے پاکستان میں ایٹامک انرجی کا جو بنیاد رکھی، ڈاکٹر عبدالسلام، اس کو آپ نے اقلیت بنا کے باہر پھینک دیا، اس کی قدر نہ کی، اور اس کی قبر کے اوپر اس کا جو قبر کا جو سٹون ہے اس کو جو پتھر مار کے آپ نے توڑ دیا. ملک میں قدر نہیں کرتا ٹیلنٹ کی، ملک جو ہے وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتا، ملک جو ہے اپنے غریب کی پاسداری نہیں کرتا، ملک جو ہے وہ قانون کا راج نہیں ہے، ایک گروپ کا راج ہے، اور وہ گروپ کون ہے آپ سب جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ دیکھ رہے ہیں قلم کار انٹرنیشنل، حرف و صدا کے آسمان پر روشن ادیبوں اور دانشوروں کی تنظیم. قلم کار انٹرنیشنل